اور آج شب جمعہ دنیا میں جہاں بھی شب جمعہ میں رہتا ہوں تو شب جمعہ کی امپورٹنس ضرور بتاؤں. یہ دعاؤں کی رات ہے. میری ٹاپک بھی دعائی چل رہی. یہ دعاؤں کی رات ہے دوستو. وینسڈے نائٹ کل جو گزری وہ یہ رات نہیں, یا کل آنے والی رات یہ رات نہیں. یہ ہفتے میں ایک دن آتی ہے, ایک رات آتی ہے پورے ویک میں. یہ رات غنیمت سمجھو. یہ رات ایک بلیسنگ کی رات ہے. یہ رات اللہ کی رحمتوں کی رات ہے. مغرب سے لے کے صبح فجر تک اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے رحمت خدا نازل ہو رہی. ہم دیکھ نہیں سک رہے رحمت کیسے نازل ہو رہی آج کی رات. لیکن آج کی رات صرف ہماری نہیں, جو جرسی میں, جو زمین کے اوپر ہے, ان کی رات نہیں ہے. آج کی رات تمہاری مرحوم ماں کی ہے, باپ کی ہے, بھائی کی ہے, بہن کی ہے. دیکھیے میں بڑا بدنام سا کیوں ڈرانے والا, بے شک بھی ہو گیا, لیکن بہت دنوں سے جرسی میں پڑھا نہیں کچھ, لیکن پڑھ چکا ہوں یہاں پہ. شکر کرو کہ ابھی تک کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کیا. آخری مجلس میں ضرور کروں گا. شکر کرو کہ کوئی تو بولنے والا ہے. ماں مر گئی, باپ مر گیا, 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال ہو گئے, ہم بھول جائیں. آج کی رات دعاؤں کی رات ہے نا. لیٹرلی میں ایک جملے کا ذمہ دار بار بار بول رہا ہوں. آج کی رات تمہاری ماں, تمہارا باپ, بھائی بہن, رشتہ دار تمہارے گھر کے دروازے پہ مغرب کے بعد آتے ہیں. بعض روایتوں میں آدھی رات کے بعد آتے ہیں, اور آ کے کیا کہتے ہیں. مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان میں آپ کے والدین دفن ہیں اور آپ یہاں ہیں. مرنے کے بعد ڈسٹینس ختم ہو جاتا, سارے ڈسٹینسز ختم ہو جاتے. فریکشن آف سیکنڈ میں وہ آ سکتے, پہنچ جاتے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے. سنی کے اہل سنت کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی. جمعرات گزری مدینے میں, جمعے کی صبح آئی, فجر سے پہلے سرکار مسجد میں ہے. مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی آ رہا. آئے تو عجیب منظر دیکھ رہا. روز آتے ہیں, روز سرکار کو وہاں پاتے ہیں مصلی کے اوپر, لیکن آج آ رہے جمعے کی صبح میں ارلی ان دا مارننگ, فجر سے پہلے, تو دیکھ رہے اللہ کا رسول, کائنات کا مالک, زمین اور آسمان کا مالک, زارو خطار روئے جا رہے, رو رہے, لٹریلی رو رہے. مسلمان گھبرا گیا کہ کل رات میں جب گئے تھے آپ اچھے تھے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ٹیلی فون آ جائے, واٹس ایپ آ جائے, کچھ نہیں ہے اس زمانے میں. کہا یا رسول اللہ کس نے رولا دیا, اتنا کیوں رو رہے آپ. اب جواب سنو آج کی مجلس کا میرا پہلا میسج شب جمعہ دعا کی ٹاپک کے اوپر. کیوں رو رہے؟ تو اللہ کے رسول کا جملہ, جس کو ابو جہل نے صادق کہا وہ ہے رسول, غلط نہیں بول سکتا. کہا کیوں آپ گریا کر رہے؟ تو کہا تمہارے مردوں نے رلا دیا, تمہارے والدین نے رلا دیا, تمہارے بھائی بہنوں نے رلا دیا, تمہارے گرینڈ پیرنٹس نے رلا دیا. ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا تو انتقال ہو گیا, وہ تو چلے گئے, اتنا عرصہ گزر گیا. کہا شب جمعہ تھی نا, تم اپنے, اب جملے میرے ہیں, مفہوم سرکار کا ہے, یہ میرے جملے اب جو پڑھ رہا, لیکن مفہوم وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا. آپ نے کہا کہ تم اپنے نرم بستر پہ سو رہے تھے, نرم تکیے پہ سر رکھ کے سو رہے تھے, تمہارا باپ تمہاری ماں ایسا بیٹھی ہوئی تھی. آپ امیجن کریں کوئی بیٹا برداشت کرے گا جرسی میں؟ دنیا میں کہیں کوئی بیٹا برداشت کرے گا کہ اس کی ماں آ کے بھیک مانگے, اس کا باپ آ کے یہ کہے کہ بیٹا گیو می سم تھنگ, مر جائے اس سے پہلے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے, عابد بن رمی نہیں بول رہا. کہا تمہاری ماں مانگ رہی تھی کہ او میرے بیٹے, او مائی سن, کل تک میں بھی ایسے ہی سوتا تھا, کچھ دے دو اللہ کے نام پہ کہ مجھے راحت مل جائے, مجھے راحت مل جائے.
اس کے بعد کا سرکار کا جملہ ہے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا، پیس آف بریڈ، اگر تم کسی جانور کے سامنے بھی ڈالو گے تو اللہ اس کا اجر دے گا تم کو. کوئی ویلیو ہے پیس آف بریڈ کی؟ ہم کتنی غفلت میں، کتنے اگنورنس میں، ہم کو سننا ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن. کیوں سنیں ہم؟ مجھے کیا ہی کہتے ہیں کہ مولانا زندگی کی بات کرو، موت کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بابا میں تو زندگی کی بات کر رہا، تم موت سمجھ رہے، میں کیا کروں؟ یہ زندگی نہیں ہے، یہ تمہاری لائف نہیں ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو جائے گی. اس وقت ریگریٹ کرو گے. مولا کا سرمن ہے موت کے اوپر. میری ٹاپک موت نہیں ہے، میری ٹاپک دعا ہے. شب جمعہ کے لحاظ سے میں بول رہا یہ باتیں. مولا کا ایک سرمن ہے. مولا کہتے میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. مولا کہتے ہیں کہ جب تمہارا آخری وقت آئے گا اور تمہارا اعمال نامہ پوری زندگی 60 70 80 90 ایئرس کی لائف تمہاری سامنے آ جائے گی کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. کہا کہ تم اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹو گے اور کہو گے کہ کیا کیا میں نے، what I have done in my life. اس وقت بندہ بھیک مانگتا اللہ سے اور فرشتوں سے کہتا کہ اللہ کو بولو کہ کچھ زندگی دے دو. ملک الموت سامنے. وہ کہتا کہ جب تم کو اللہ نے زندگی دی تھی تم نے کچھ نہیں کیا، اب ریگریٹ کر رہے. آج کی رات اپنے اعمال کو صحیح کرو. یہ میں ایک ایک جملہ غور سے سنو. پورا ہفتہ، کمنگ ویک، اگر چاہتے کہ تمہاری زندگی کے جو رکاوٹیں، جو آبسٹیکلز ہیں، وہ ایسے راستے کھلتے جائیں، تو آج کی رات تم اپنے مرحوم ماں باپ بھائی بہن کے لیے کچھ کر دو. آپ بولیں گے اب کیا کر سکتا؟ کوئی بات نہیں یار، گھر جا کے فون کرو انڈیا پاکستان کو، کسی یتیم کے لیے، کسی غریب کے لیے. آج کی رات ایک 2 رکعت نماز غور سے سنو، غور سے سنو. ماشاءاللہ امریکہ میں ہر مومن کا بہترین گھر ہے. اس سے بہتر گھر بن جائے آپ کے. نہیں چاہیے آمین بول رہے، نہیں ڈرے ہوئے. میں کیا بول رہا یار، اتنی سخت مجلس نہیں ہے کہ آواز ہی نہیں نکل رہی اتنی دیر سے. اگر گھر چاہیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پورے امریکہ میں جام جاتا ہوں، پورا امریکہ ہی جاتا ہوں الحمدللہ، ہر جگہ بہترین مومنین کے گھر ہے. خوشی ہوتی. اتنے شاندار گھر ہیں، جتنے آپ کے گھر ہیں امریکہ میں زمین کے اوپر ہے نا. کیا بول رہا ہے یار؟ زمین کے اوپر بڑے بڑے بنگلے ہیں، پیلسز ہیں، بیوٹیفل سجے ہوئے گھر، سب زمین کے اوپر ہے. یہ گھر کے مالک کب تک ہیں آپ؟ جب تک سانس ہے. ایک دفعہ ملک الموت آ جائے نا، ختم ہو گیا، یہ گھر یہی رہ جائے گا. آج میں آپ کو 2 رکعت نماز دے رہا. ہمارے تمام علماء نے اس نماز کو لکھا. یہ نماز تم کو برزخ میں گھر دیتی ہے. ارے یار پلیز پلیز غور سے سنو. برزخ میں گھر چاہیے، وہاں $1 ملین کا نہیں ہے. وہاں کی پراپرٹی بناؤ بابا، وہاں کی پراپرٹی بناؤ. مجھے پوری دنیا میں الحمدللہ ذکر حسین کے لیے جاتا ہوں. آج تک کوئی مومن مجھے یہ نہیں بولا کہ مولانا پورا انویسٹمنٹ میرا یہاں ہے، بینکس میں ہے، ادھر ہے، ادھر ہے. مولانا میں کچھ انویسٹمنٹ نیچے بھی کرنا چاہتا. میں آپ کو بولوں گا تو آپ بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ، میں نیچے کیوں کروں؟ کوئی کرنے تیار ہے؟ امام بارگاہ میں $1 نہیں دیتے، کیا انویسٹمنٹ کریں گے نیچے؟ نہیں، جو میں بولنا تھا مجھے بول دیا. صلوات پڑھ لیں محمد.
ہماری پورے انویسٹمنٹ یہاں پر ہے. میں آپ کو ایک انویسٹمنٹ آج بتا رہا ہوں, یہ پیسوں سے نہیں ہے, آپ کو $1 دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن 5 منٹ دینا تو بس. دعا شب جمعہ 2 رکعت نماز. معصوم کہتے ہیں کہ یہ نماز تم کو نیچے برزخ میں, دوستو دنیا کی زندگی 60, 70, 80, 90 کی ہے, 100 ایئرس کی ہوگی. اس زندگی میں گھر ہے کہ جو ایٹرنل لائف ہے تمہاری, ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, جہاں جا کے کوئی واپس نہیں آئے گا. اور وہ زندگی کے لیے, برزخ کے لیے, وہ یہ گھر ملتا ہے. آج کی رات دعا کی رات ہے نا, ٹاپک بھی دعا ہی ہے. 2 رکعت نماز پڑھو گھر جا کے. میں 5 منٹ کا ہوم ورک دے رہا آپ کو, کر لو. آپ کا فائدہ اس میں بے حساب فائدہ, اس لیے کہ جب وہ وعدہ کرتا تو پورا کرتا, اس کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا. اور آپ کے دل کو ایک سکون آئے گا کہ اگر کل مر بھی گیا تو کم از کم میرے رہنے کی جگہ تو رہے گی. خاموش مت سنو, پیچھے والوں کو بول رہا ہوں. 5 منٹ بابا, 5 منٹ نکالو جا کے, مجلس کے بعد گھر جاؤ, 2 رکعت نماز پڑھو. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. یہ نماز کی نیت ہوگی مغفرت کی, معافی کی, سوری کی. آپ کو معلوم, غور سے سنو, معافی اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے. استغفار سب سے بڑی عبادت ہے. اور ایک بات بولوں, سوری بولنے سے غرور بھی ٹوٹتا. ارے یار کیا بول رہا میں, معافی مانگنے سے غرور ٹوٹتا. اس لیے کہ اٹس ناٹ ایزی کسی کو سوری بولنا. اٹس ناٹ ایزی, نہیں بولتا انسان. ہمارا ایگو ہے, ہمارا غرور ہے. میں ان غرور کرنے والوں کو ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ جو اتنا پیسہ, گھر, دولت, دنیا میں اتنا غرور ہے اسٹیٹس کا, تو جب ملک الموت آئے تو اس کو بولو I'm busy, come tomorrow. خاموش ہو گئے نہیں, ہے دم اتنا بولنے کا. کہ I'm busy today, come tomorrow. وہ بولے گا tomorrow I'm busy. چل بات پڑھ لیں محمد والے. تو 2 رکعت نماز آج کی رات سب کو پڑھنا ہے, عورت مرد لڑکی لڑکا سب. جو بھی مجھے میری مدد سے باہر سن رہا ان کے لیے بھی بول رہا, ہر شب جمعہ پڑھو یا روز پڑھو. اس سے تم کو برزخ میں گھر بنے گا. اور برزخ شروع کہاں سے ہوتی؟ جب بیٹا لے کے جا کے نیچے تم کو گریو میں تمہاری لحد میں لٹاتا اور لحد بند کرتا, وہاں سے برزخ شروع ہو گئی, وہاں سے تمہاری زندگی شروع ہو گئی. تو نماز کی نیت کرنا, غور سے سنو, میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, مغفرت یعنی سوری کی نماز. ذہن میں یہ رہنا, بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ یہ 3 سورے والی نماز میں پڑھ رہا. یہ نماز میں 3 سورے, ہر نماز میں 2 سورے, الحم یا سورہ خل ہے یا انا انزلنا یا انا اعطینا, کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے آپ. ہر نماز میں 2 سورے ہوتے. اس نماز میں 3 سورے. کوئی 1 گھنٹے کی نماز نہیں ہے, 5 منٹ کی نماز ہے, صرف 5 منٹ. پہلی رکعت میں بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ میں 3 سورے پڑھوں گا, مغفرت کی, سوری کی نماز. پہلی رکعت میں الحم, سورہ خل سب کو آتا, اور سورہ خل یا ایھا الکافرون. اگر پڑھنا نہیں آتا آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے, ٹیلی فون پہ دیکھ لو اب پڑھ لو, بہت سمپل نماز. الحم, سورہ خل اور سورہ خل یا ایھا الکافرون. پھر نارمل رکوع میں جائیے, قیام کیجئے, سجدے کیجئے, پھر آئیے. دوسری رکعت بالکل اسی طرح, 1 الحم, 1 مرتبہ سورہ خل اور 1 مرتبہ سورہ خل یا ایھا الکافرون. قنوت پڑھو, بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو.
نماز پڑھنے کے بعد میری مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا، اس لیے پڑھنا کہ یہ نماز قبول ہو جائے۔ اس کے بعد دعا کرو، یہ مت، اب اس کے فائدے بتا رہا دعا کا، یہ مت بولو کہ اللہ صرف مجھے دے گھر، ابھی تم زندہ ہو، یہ نہیں بولو مجھے ایسا بنگلہ چاہیے، ایسا بنگلہ چاہیے، جو چاہے مانگ سکتے ہیں اللہ سے۔ لیکن اب جو پڑھو، آج پڑھو، اگر تمہارے ماں باپ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، آج جو نا مثال کے طور جب تک تم زندہ ہو، یہ بولو کہ پروردگار اس نماز کا ثواب میری ماں کو دے دے، میرے باپ کو دے دے، میرے بھائی بہنوں کو دے دے، مومنین کو دے دے۔ اس وقت تو مجھے گھر نہیں چاہیے نا، ان کو چاہیے۔ اور یاد رکھو، جملے غور سے سنو، یاد رکھو، اگر تم نے ماں باپ کے حق میں دعا کی تو اللہ تم کو اس سے زیادہ عطا کرے گا وہاں پہ، اس لیے کہ اگر آج تم نماز پڑھ رہے تو ماں اور باپ کی طرف سے پڑھ رہے، تو اب جتنے چلے گئے ان کو دو، ان کو آپ نے دے دیا۔ یہ مت سمجھو کہ تم کو نہیں ملے گا، آپ نے یہ دعا کی، یہ مت سمجھو کہ تم کو نہیں ملے گا۔ جب تم جاؤ گے تو جتنی تم نے نماز پڑھی وہ ساری اللہ کے پاس سیف ہے۔ اللہ بولے گا فرشتوں کو کہ یہ بندے نے اپنے دوسرے مومنین کا خیال رکھا، اپنے والدین کا خیال رکھا۔ مثال کے طور پہ تم کو اگر 1 ملنا ہے تو ہو سکتا 10 دے دے، وہاں پہ آپ کی ٹاؤن شپ بن جائے برزخ میں۔ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو کہ بیٹا لٹائے سیدھا گھر میں ٹرانسفر، وہ 6 فیٹ کی لحد ختم ہو گئی، یہ 2 رکعت نماز کی وجہ سے۔ پھر عزاداری حسین آپ کے ساتھ ہے، ولایت امیر المومنین آپ کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ معصوم کہتے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی برزخ کو روشن کر لو۔ یہ اتنا ضروری ہے آج کی رات۔ آج کی رات صرف دعاؤں کی رات ہے، ٹاپک بھی دعا چل رہی۔ اور دوستو، دعا مانگنے کے لیے میں نے پہلی چیز کیا بتائی؟ صدقہ۔ آج کی رات آپ صدقہ نکال دیں، $0.50 نکالو، $1 نکالو، کوئی مشکل نہیں، نکالو اور پھر دعا مانگو۔ اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز ہوگی، اور ایک چھوٹی سی دعا دیتا آپ کو آج کی رات۔ سلام، ایک بہت چھوٹا سا سلام ہے امیر المومنین کا، ہارڈلی 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس سلام کا، 40-50 سیکنڈز لگیں گے۔ السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ من لا الہ الا یا لا الہ الا، وہ والا سلام۔ اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو پلیز لیٹ می نو، مجھے واٹس اپ کرو، میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ آج کی رات شب جمعہ سے محرومین کی رات ہے، یہ رات دعا کرنا ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ یہ دعا آج جو تم کرو گے نا، آج جو کرو گے نا شب جمعہ، 1 ہفتے تک کا تمہارا پروٹیکشن ہو جاتا، تمہاری حفاظت ہو جاتی۔ اس لیے کہ تم آج، اس لیے کہ دوستو یہاں تک کہا گیا کہ جب آج کی رات تم ماں اور باپ کی لحد پہ جاتے ہو، ماں باپ انڈیا پاکستان میں نشان بناؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے تم دعا کر۔ ماں باپ جب تم جاتے ہو تو نیچے سے ماں پکار کے کہتی ہے بیٹا تھوڑی دیر اور بیٹھ جا میرے پاس، تھوڑی دیر اور بیٹھ جا میرے پاس۔ اس ماں باپ کے سلام کرو، اس کا فائدہ ماں باپ کو کیا ہے دیکھو، اتنا چھوٹا سلام ہے۔ ابھی میں ٹورنٹو میں نے لاسٹ ویک بتایا، آپ یقین کریں 100-150 لوگوں کو بھی سلام بھیجا ہوں۔ آپ مجھے واٹس ایپ کیجئے، میں سلام بھیج دوں گا آپ کو۔ روز نماز کے بعد، کل کی صبح فجر کی نماز کے بعد آپ یہ سلام پڑھو، بیٹھ کے پڑھو۔ السلام علیکم یا اہل لا الہ، یہاں کے قبرستان میں لکھا ہوا ہوگا، یہاں جو سیمیٹری ہے مجھے نہیں معلوم ہے، گیا نہیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ موجود ہے وہ سلام۔ اوپر لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ کسی اور کا سلام نہیں ہے، میرے مولا کا سلام ہے، میرے مولا کے دہنے مبارک کے جملے جو اس میں ہیں۔ مولا بول رہے، میں نہیں بول رہا، اس کا ثواب سنو۔ مولا بول رہے کہ جو شخص یہ سلام پڑھے گا، اللہ اسی وقت، مولا بول رہے اسی وقت اس کے پڑھنے والے کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی آسانی سے سنا آپ نے۔
کیوں آپ کے ذہن میں یہ میرے گناہ ہی نہیں ہے؟ دوستو میں جو بول رہا ہوں سمجھو آپ. اب 25 سال جیسی میں نے کہا، آپ نے کہا یار 25 سال کے گناہ میرے ہیں، یا ایک دفعہ پڑھ لو تھینک یو ویری مچ، اس کے بعد نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہر لمحہ دعائے کمیل آپ نے پڑھی، دعائے کمیل یہاں ہوئی ہے نہیں ہوئی مجھے نہیں معلوم. شب جمعہ مولا بول رہے، عابد بالگرامی نہیں بول رہے کہ پروردگار اللہم اغفر لی الذنوب التی تابت دعا. مولا بول رہے، مولا کہ میرے کریم پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. دعائے کمیل کا ٹرانسلیشن پڑھو، ٹرانسلیشن رٹ کے مت پڑھو، تمہاری لائف بدل جائے. ایک دفعہ دعائے کمیل کو پڑھ لے ٹرانسلیشن، وہ فیل ہوتا کہ ارے یہ مولا بول رہے. علی کون ہے؟ جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق. علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف، اول نور ہے، اول عقل ہے، ہر چیز سے میرا مولا واقف ہے. لیکن دعائے کمیل میں جب آئے اللہ کی بارگاہ میں تو تڑپ کے کہا میرے مالک میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. آپ سمجھ رہے امام علی اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے، اس بندے کا نام ہے کہ اگر کوئی علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. کیا بولا میں؟ اگر کوئی یہ سوچ رہا کہ خدا نہ خواستہ مولا سے گناہ ہو، وہ گناہ، سوچنا گناہ. جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. تو امام علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کا نام کفن پہ آ جائے تو تمہاری بخشش ہو جائے. لیکن وہ علی شب جمعہ کمیل ابن زیاد کو دعا بتاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے بول رہے کہ میرے مالک ان گناہوں کو معاف کر دے. تو امام علی یہ غلط مت سمجھو، امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے. کوئی یہ غلط نہ سمجھے کہ علی نے اپنے لیے کہا. علی ہم کو درس دے رہے کہ میں علی ہو کے ایسے مانگ رہا تھا، تم کو کیا ہوا؟ ہمارے لیے، مولا کے لیے نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ان کا نام آئے تو بخشش ہو جائے، لحد کشادہ ہو جائے. تو اب یہ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. تو آج کی رات صرف دعاؤں کی رات ہے. آپ شب داری مت کرو گھر جا کے، میں آپ کو اتنا بڑا ہوم ورک نہیں دے رہا. صرف 2 رکعت نماز میں نے دی، اور یہ نماز پڑھنا ہے جا کے، بچوں کے ساتھ پڑھو. اور آج کی رات زیارت امام حسین نہیں چھوڑنا. وارثہ شب جمعہ یہاں ہوتی نہیں ہوتی نہیں معلوم مجھے، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے گھروں میں. میں یہ نہیں بول رہا کہ شب جمعہ شب جمعہ شب جمعہ شب جمعہ. اگر ہفتہ بھر تم نے نہیں پڑھی، شب جمعہ ضرور پڑھنا. بچوں کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا، لڑکوں کو بول رہا.